الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، گرامی قدر بھائیوں، عزیزوں، نوجوانوں، گزشتہ 3 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے فتنہ ارتداد کے سلسلے میں روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کی بہن بیٹیاں بہت بڑی تعداد میں مرتد ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اسباب ہیں؟ کیا علتیں ہیں جن کی بنیادوں پر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہو رہی ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اس دور کے نازک ترین حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ خطبے کے شروع میں قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا
اور اپنے بچوں سے بڑا عجیب و غریب سوال فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نوجوان بچوں سے سوال فرمایا، ما تعبدون من بعدی، میرے مر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تم کس کی پوجا اور پرستش کرو گے؟ اگر ہم جیسے لوگ ہوتے، دنیا کمانے والے، دنیا جمانے والے، اپنے مرنے کے وقت میں اپنے بچوں کو جمع کر کے سوال کرتے، میرے مرنے کے بعد میری اتنی اتنی پراپرٹیاں ہیں، اتنے اتنے قرض ہیں، اور میرا لین دین فلاں فلاں سے ہے، تم پراپرٹیاں آپس میں بانٹ لو، ان کو دے دو ان کو دے دو، میرا قرض چکتا کرو، تم کو پھیرنا ہے۔ ساری دنیا کی باتیں آج کل کے ماحول میں ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو سوال اپنے نوجوان بیٹوں سے فرمایا وہ انتہائی اہم، انتہائی قیمتی، اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی سوال ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن کریم ایک جامع ترین کتاب ہے، اس میں بیکار کی باتیں اور بیکار کی چیزیں بیان نہیں کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی ایک ایک آیت قیامت تک آنے والے نسل انسانی کے لیے راہ ہدایت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کر کے قیامت تک آنے والے باپوں کو اس بات کی تلقین دینے کی کوشش کی ہے کہ باپ اپنے بچوں کی دنیا کے سلسلے میں بعد میں فکر کرے، سب سے پہلے اس کے دین اور ایمان کی فکر کرے۔ اس لیے اس واقعے کو تذکرہ کیا، ذکر کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا، میرے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں کے سامنے جب یہ سوال ہوا، باپ جیسا ہوتا ہے بچے ویسے ہوتے ہیں۔ باپ کے اندر نیکی، شرافت، خیر اور بھلائی ہو، بچوں کے اندر ضرور بالضرور وہ نیکیاں، وہ خیر اور بھلائیاں، وہ شرافتیں منتقل ہوا کرتی ہیں۔ تو باپ پیغمبر ہے، تو باپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت فرمائی تھی، ان کی تعلیم اسلامی لحاظ سے کیا تھا، اس لیے بچوں کا جواب بھی ویسا ہی تھا جیسا سوال تھا۔ بچوں نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا جان، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ داداؤں کے جو خدا ہیں، جو اللہ ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے۔ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور کتنے باپ کے الگ، دادا کے الگ، پردادا کے الگ خدا ہیں؟ نہیں، آپ کے اللہ، آپ کے باپ داداؤں کے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اللہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کے اللہ، جو ایک اللہ ہیں، الہ واحدہ، اس ایک اللہ کی عبادت ہم آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی برابر کرتے رہیں گے۔ اور فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی کا مانتے ہیں، اسی کی تابع داری کرتے ہیں۔ اور
جگہ جگہ پر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فرمایا، تمہاری موت نہ آئے لیکن اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، مومن ہو، ایمان تمہارے اندر سے نہ جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے 12 بیٹے، بعض مفسرین نے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ کئی بیٹے نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنے وقت کے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر بنے، اور یہاں پر پورا سلسلہ نسب نبیوں کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، شریفوں کا پورا خاندان ہے، نبیوں کا سلسلہ نسب ہے، یہ پیڑھی ہی نبیوں کی ہے۔ سوال کیوں ایسا فرما رہے ہیں؟ کیا اپنے بچوں کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو شک ہو گیا تھا کہ یہ میرے مر جانے کے بعد میں بتوں کی پوجا پاٹ کریں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کے جو حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، وہاں پر جو ممیز تھیں، اپنا پیارا اور عزیز مرتا، تو اس کے جسم کو کیمیکل ڈال کر، ممی بنا کر کے اس میں رکھ دیتے، گاڑتے نہیں تھے، اور اس کیمیکل کی وجہ سے وہ جسم کئی دن تک بدبودار نہیں ہوتا تھا، سڑتا نہیں تھا۔ ہوتے ہوتے ان لوگوں نے ان ممیوں کی، ان بتوں کی، ان چیزوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ مصر میں بتوں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، انسانوں کے جسم کی پوجا ہو رہی ہے، چاند اور سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ تو ایسے کفر اور شرک کے ماحول میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوچا کہ میری نسل میں کوئی کافر اور مرتد نہ پیدا ہو، اس لیے اپنے بچوں کو بلایا اور پوچھا کہ میرے دنیا سے گزر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ فکر ایسی فکر ہے جو اللہ نے اپنے کلام میں قیامت تک کے لیے باقی رکھ دی۔ یہ فکر ایسی فکر ہے جو ہر باپ کو اپنے بچوں کے بارے میں کرتے رہنا چاہیے، اور جب تک ایمان باقی رہے گا سارے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے۔ ایمان ہی باقی نہ ہو، آدمی چاہے 50 مسجدیں بنائے، 50 مدرسے بنائے، 100 کنویں کھودے، ہزار بیواؤں کی، یتیموں کی پرورش کرے، ان کو صدقہ اور خیرات دے، صدقہ جاریہ کے کام کرتا رہے، ایمان کی دولت نہ ہو، سارے اعمال ضائع اور برباد۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کر کے میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے یہ سوال کیا تھا، اس لیے کہ ان کو کفر اور شرک کا ماحول نظر آیا۔ آج ہم اپنی نگاہوں سے پوری دنیا میں کفر و شرک کا ماحول دیکھ رہے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں مندریں، گرجا گھر، چرچ اور کلیسائیں، پتہ نہیں کیا کیا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کی عبادت خانے بنائے گئے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان گنیش جب نکلتا ہے اس میں لیڈران بھی ہوتے ہیں، ذمہ داران بھی ہوتے ہیں،
مسلمانوں کی ایک جماعت بھی ہوتی ہے، مسلمانوں کے بچے بھی جاتے ہیں۔ کیا کوئی کھیل ہے، کوئی نظارہ ہے جو دیکھنے کے لائق اور قابل ہے؟ شرک کی نفرت دل سے چلی گئی، کفر کی نحوست دل سے نکل گئی، اب کفر کے کام مسلمان بن کر کر رہا ہے۔ ہولی کا موقع آ گیا، ہولی کے موقع پر ہمارے بچوں کو ان کے ماں باپ کلر دلا کر کے کھیلنے کے لیے چھوڑتے ہیں، کھیلو، یہ کھیل ہے۔ حالانکہ اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ ہندو مذہب کی عید کا نام ہے اور وہ عید مناتے ہیں۔ دیوالی کا موقع آتا ہے، اپنے بچوں کو دکان میں لے جا کر پٹاخے دلاتے ہیں، پھوڑو پٹاخے، مستی کرو، عیش کرو۔ کیا یہ کھیل ہے؟ ہم ذہنی طور پر ہمارے بچوں کو ہندو بنانے کا کام کر رہے ہیں، ذہنی طور پر ہم اپنے بچوں کے دل کے اندر سے کفر کی نحوست کو، کفر کی نفرت کو مٹانے کا کام کر رہے ہیں۔ ہم کہاں سے اپنے بچوں کو توحید کا سبق پڑھائیں گے، توحید کی دعوت دیں گے؟ اسی لیے آج ہمارے بچوں کے اندر وحدانیت کی پختگی نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے۔ اللہ کون ہے، کس لیے ہم کو پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اس سے کوئی دلچسپی نہ ہمارے ماں باپ کو ہے نہ ہمارے بچوں کو۔ جب ماں باپ ہی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے ہیں تو بچے اپنی ذمہ داری کہاں سے سمجھیں گے؟ جب ماں باپ ہی اپنے بچوں کے ایمان کو، بچوں کا تو چھوڑیے، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو پھر بچوں کا کیا حال ہوگا؟ ستیاناش ہو جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس طرح اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر فرمائی تھی، ایسے ہی ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کے بارے میں ان کے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر ہمارا ایمان اور ہمارے بچوں کا ایمان سلامت رہے گا۔ میں 3 جمعوں سے ہماری مسلمان بچیوں کے بارے میں جو مرتد ہو رہی ہیں لاکھوں بچیاں، ان کے سلسلے میں گزارشات عرض کر رہا ہوں کہ کیسے کیسے حالات ہیں اور کیا کیا پلاننگ ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ہیں، جنرل سیکریٹری، انہوں نے ایک بہت اچھا مضمون لکھا۔ اس میں انہوں نے 4 اسباب بیان فرمائے کہ اس وقت مسلمان بچیوں کے مرتد ہونے کی 4 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ شادیوں کی فضول خرچیاں، بے جا رسم و رواج، خرافات۔ دوسری وجہ کہ بچوں کی پڑھائی سے غیر دلچسپی، عدم دلچسپی، بچیوں کا پڑھائی میں لڑکوں سے آگے بڑھ جانا۔ تیسری وجہ لکھی مخلوط تعلیم، کو ایجوکیشن، لڑکے اور لڑکیاں مل جل کر پڑھنا۔ چوتھی وجہ لکھی کہ مخلوط ملازمت کرنا، یعنی کو ملازمت، مل جل کر کے لڑکے اور لڑکیاں جاب کر رہی ہیں۔ میں نے گزشتہ 3 جمعوں میں شادی کی فضول خرچیوں کے سلسلے میں ہماری تباہ و برباد شادیوں کے سلسلے میں بھی عرض کیا ہے، اور اسی طرح لڑکوں کا لڑکیوں سے تعلیم میں پیچھے ہو جانے کے سبب کو بھی بیان کیا ہے، اور اسی طرح کو ایجوکیشن کو بھی بیان کیا ہے۔ ایک اور وجہ جو ہے وہ یہ ہے
کہ لڑکوں اور لڑکیوں کا مل کر ایک ساتھ جاب کرنا، یہ بھی اتنا خطرناک اور گھناؤنی کام ہے جس کی بنیاد پر ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے مسلمان لڑکوں نے پڑھائی کرنا چھوڑ دیا، بچیوں کو پڑھانا شروع کیا ہم لوگوں نے، بچیوں کو ڈگریاں دلائی جا رہی ہیں، اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دلا رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے بچیوں کو بڑی ڈگریاں دلانے کی؟ MBBS بنا لیا، ڈاکٹر بنایا، نرس بنایا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری کمیونٹی کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، نرس کی ضرورت ہے۔ ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں جب ہاسپٹل کو جائیں گی اور اپنا علاج کروائیں گی تو اپنے خفیہ بیماریوں کو وہ عورتوں کے سامنے ہی بیان کریں گی اور وہی ان کا علاج کریں گی، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ انجینئر بنانا، MSc BSc B.Ed اور LLB اور دوسری ڈگریاں دلانا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب غور سے تلاش کر کے دیکھا جائے اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ماں باپ اپنی بچیوں کو بڑی ڈگریاں دلا رہے ہیں ان کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ میری بچی پڑھ لکھ کر کے ایک ڈگری ہولڈر بن جائے، اسے اچھی جگہ رشتہ کرنا ہے، اور اچھی جگہ رشتہ ہو جانے کے بعد نکاح ہو جائے، اگر اس کا شوہر اسے طلاق دے دے، خلا دے دے، میری بچی کسی کی محتاج اور ضرورت مند نہ بنے، وہ خود جا کر کے جاب کرے، نوکری کرے، ملازمت کرے، اپنی پیروں پر کھڑے ہو جائے۔ یہ سوچ جن ماں باپ کے ذہنوں میں گھوم رہی ہو ان کا حال بھی ویسا ہی ہوگا۔ شادی اچھے گھروں میں تو ہوگی، لیکن 6 مہینے، 1 سال، 2 سال کے بعد میں طلاق ہو جائے گی، خلا ہو جائے گی۔ کیوں؟ سوچ ہی یہی رکھ کر پڑھایا ہے۔ جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرے گی، کیا وہ اپنے شوہر کے سامنے جھک جائے گی؟ اس کا کہا مان لے گی؟ اس کی اطاعت کرے گی؟ جواب پر جواب دے گی۔ میں بھی کیا بھی کم نہیں ہوں، میں بھی 2 ڈگریاں لے کو ہوں پڑھ کو، تو کیا منجے بولتا سو؟ اس سے ٹکراؤ پیدا ہوگا، انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہوگی، پھر ظاہر سی بات ہے نوبت طلاق اور خلے تک پہنچے گی، اور پھر عورتیں، لڑکیاں جاب کرنے جائیں گی، ایک ٹیکسی میں اس طرف رائٹ سائیڈ میں لڑکی بیٹھی ہے اور لیفٹ سائیڈ میں لڑکا بیٹھا ہے، دونوں اجنبی ہیں، ایک ہی جگہ پر آپ نے پیٹرول کو بھی رکھ دیا، ایک ہی جگہ پر آپ نے لکڑی کو بھی رکھ دیا۔ اب یہ کہو کہ اس پیٹرول میں اور اس لکڑی میں آگ نہیں جلے گی اور یہ دونوں جل کر تباہ نہیں ہوں گے، تو یہ سب سے بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے۔ اجنبی لڑکا اور اجنبی لڑکی آزو بازو بیٹھے، ان کے درمیان میں بات چیت نہ ہو، ان کے تعلقات قائم نہ ہو، اور وہ آپس میں لیو ان ریلیشن شپ نہ کریں، یہ ناممکن ہے، امپاسبل۔ کس لیے ہم پڑھا رہے ہیں اپنی بچیوں کو؟ مرتد بننے کے لیے؟ اپنی زندگی تباہ و تاراج کرنے کے لیے پڑھا رہے ہیں؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ لڑکیوں کا معاملہ ہے، لڑکوں کا معاملہ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ اگلے آنے والے 10 سالوں میں، میری بات لکھ کر نوٹ کر کے رکھ لیجئے، اگلے آنے والے 10 سالوں میں ہمارے مسلمان نوجوان بچوں کی لاکھوں کی تعداد مرتد بن جائے گی، لکھ کر رکھ لیجئے۔
اور جن ماں باپ کو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے وہ ابھی سے کمر کس کر کے اپنے بچوں کی پرورش کے بارے میں، اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں پورے طور پر تیار ہو کر کے زندگی گزاریں، بے حس بن کر، بے فکر بن کر، جیسے چاہیں ویسے زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو کل کے دن جس اولاد کے لیے تم نے رکشہ چلایا تھا، جس اولاد کے لیے تم نے بیاج اور بڈی کے لیے سنگے سے پیسے لیے تھے، جس اولاد کے لیے تم نے اپنی گرمی اور اپنے خون پسینے کی کمائی لگائی تھی، جس اولاد کے لیے گرمی اور سردی کے موسم کو ایک کر کے، دن اور رات کو ایک کر کے کما کر کے ان کو کھلایا تھا، پلایا تھا، خرچ کیا تھا، پڑھایا تھا، وہی اولاد تمہارے بارے میں پولیس اسٹیشن کو جا کر FIR درج کرائے گی کہ یہ میرا باپ ہے، اس سے میری زندگی کو خطرہ ہے اور میں اس کے بارے میں ڈر محسوس کر رہا ہوں۔ پھر موقع وہ آئے گا، حالت وہ آئے گی کہ بیٹے کے سامنے، بیٹی کے سامنے پولیس باپ کو ہتھکڑیاں پہنا کر جیل کے حوالے کرے گی۔